صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یہ تو ولی کی شان بیان کی کہ اس کے کوئی غم اور خوف نہیں ہے۔ اب ولی کون ہے تو نشان بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کا نشان یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، یعنی ولی اللہ، اللہ کا ولی کافر نہیں ہوتا، اللہ کا ولی بے ایمان نہیں ہوتا۔ اب اگر کافر اور بے ایمان ہوا میں بھی اڑے تو وہ ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہوا میں تو کوے بھی اڑتے ہیں، وہ غلاظت کھانے والا کوا بھی ہوا میں اڑتا ہے، مردار کھانے والی چیل بھی ہوا میں اڑتی ہے۔ تو ہمارے یہاں ہوا میں اڑنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ مکھی مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ ولی کا نشان یہ، اس کی نشانی یہ الذین آمنوا، پہلی نشانی کہ وہ مومن ہوگا۔ اور مومن ہمارے یہاں وہ ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ مومن کی نشانی یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، وہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا مانے جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے، جیسے صحابہ نے نبی کو مانا، جیسے اہل بیت نے نبی کو مانا، ویسے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور پھر صرف نبی پاک کو نہیں بلکہ صحابہ کرام کو بھی مانو۔ پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کو ایسے مانو جیسے اللہ رسول نے ماننے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد یوم آخرت پہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حکم دیا، تقدیر کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حکم دیا، یعنی عقائد حقہ کا وہ پابند ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور پھر دوسری صفت بیان کی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ متقی ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کی عطا سے تو مومن آپ اور ہم سب ہیں، لیکن مومن ہو کر بھی ہم سب ولی نہیں ہیں۔ ظاہر تو یہی ہے، اللہ کرے کسی پہ کرم ہو جائے وہ ہو بھی جائے، لیکن ہر بندہ مومن اللہ کا ولی، جسے ہم عرف میں ولی کہتے، نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متقی نہ ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ تقوی ضروری ہے۔ اب تقوی کا مطلب کیا؟ اب اسی پر آج کی گفتگو ہوگی، اور وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اب آپ غور سے گفتگو کو سنیں۔ متقی کون؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیچڑ کو دیکھ کر کے کپڑوں کو اٹھا لینا اور ناک چڑھا لینا، اس کا نام تقوی۔ سور کو دیکھ کر کے بھویں چڑھا لینا، اس کا نام تقوی۔ گردن جھکا کر کے بیٹھ جانا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنا، اس کا نام تقوی۔ جس کو بھی دیکھنا گھورتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا، اس کا نام تقوی۔ من جس کے گھر چاہ اس کے گھر دعوت میں جانا، جس کے گھر نہیں چاہ نہیں جانا دعوت میں، اس کا نام تقوی۔ یہ لقوے والا تقوی تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ والا تقوی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تقوی جھکتی ہوئی گردنوں میں نہیں ہے، تقوی جھکتے ہوئے دلوں کا نام ہے۔ تقوی جھکتی ہوئی گردنوں کا نام نہیں بلکہ جھکتے ہوئے دلوں کا نام ہے۔ اب میں حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں کہ تقوی کیا ہے اور متقی کون ہے۔ پہلے متقی سمجھو، متقی ہوتا کون ہے، متقی کی تعریف کیا ہے، پھر جب متقی کی تعریف پتا چل جائے اور تقوی کی تعریف پتا چل جائے، پھر آپ آسانی سے پہچان لوگے کہ متقی کون ہے، اہل تقوی کون ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور پیران پیر، پیر دستگیر، پیر روشن ضمیر، بڑے پیر سرکار حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متقی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کبیرہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ متقی کی پہلی پہچان ہے، گناہ صغیرہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ متقی کی پہلی پہچان ہے۔ متقی کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں کو، یعنی ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ متقی کی دوسری پہچان
پہچان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. مثال کے طور پر ایک آسان چیز آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, جیسے کسی دودھ کے اندر بلی نے منہ ڈال دیا ہے, اب ڈالا کہ نہیں ڈالا یہ ڈاؤٹ فل ہو گیا, تو اس کو استعمال کریں کہ نہ کریں؟ حالانکہ اس کا استعمال کرنا ابھی ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ چھوڑ کر کے چھوڑ دے کہ مشتبہ چیزیں چھوڑ دی جائے, تو اس کو کہتے ہیں مشتبہ چیز کو چھوڑ دینا. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کسی کے گھر کھانا آ رہا ہے, کسی کے گھر سے کھانا آ رہا ہے, اب یہاں پر انسان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ حلال سے آیا کہ حرام سے آیا, شک پڑ گیا. ایسی حالت میں شک والی چیز کو چھوڑ دینا, اس کا نام تقویٰ ہے. حالانکہ شک کی بنیاد پر کوئی چیز ناجائز نہیں ہوتی, شک کی بنیاد پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی, لیکن اللہ والے مشکوک چیزوں کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں, اس کا نام تقویٰ ہے. اس کے بعد اب آئیے, دو چیزیں ہو گئی, تیسری چیز غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک متقی نہ ہوگا جب تک وہ اپنی زبان کو غیبت سے روک نہ لے, اس لیے کہ وہ تسبیح تو پڑھ رہا ہے, وہ مشتبہ چیزوں سے تو بچ رہا ہے, بظاہر وہ گناہوں سے بچنے کی بات بھی کر رہا ہے, لیکن جب محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کی زبان مومنوں کے لیے غیبت اگلتی ہے, وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے. اللہ اکبر, غیبت تو خود گناہ کبیرہ ہے, بلکہ فرمایا غیبت زنا سے بدتر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں آ کر بہت سارے لوگ غیبت اچھلنی کا نام ہے کہ بڑے بڑے اللہ اکبر ذکر اذکار والے یہاں پہ چھن جاتے ہیں. اللہ اکبر, اور غیبت کہتے ہیں کسی غیر فاسق مومن کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پہ کہی جاتی تو اس کا دل دکھتا, اس کا نام غیبت ہے. غیر فاسق, اس کی اصطلاح اور اس کی تشریح اہل علم سمجھتے ہیں. تو یہ غیبت جب تک کہ زبان غیبت سے نہ رکے اس وقت تک انسان متقی نہیں ہو سکتا. اس سے پتا چلا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان کسی مومن کی غیبت نہیں کرتی. آج ہم نمازیں پڑھتے تو ہیں, لیکن ہماری زبانیں غیبت سے کتنی محفوظ ہیں. آج ہم ذکر اذکار تو کرتے ہیں, ہماری زبانیں کتنی محفوظ ہیں. بلکہ فرمایا گیا کہ صرف زبان ہی غیبت نہیں کرتی بلکہ دل بھی غیبت کرتا ہے. دل غیبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی مومن کے لیے آپ برا سوچتے ہیں, اس کے بارے میں یار یہ تو بے نمازی ہے, یار یہ تو زانی ہے, یار یہ تو حرام کھانے والا ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا؟ اچھی طرح یاد رکھنا, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے اولیاء اپنے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتے. ان کے دل سب کے لیے پاک و صاف ہوتے ہیں. اور یوں بھی بھئی جب تک کہ اس کی عبادتیں قبول نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت قبول ہونے کی بنیاد پر ہی وہ ولی ہو سکتا ہے. اور جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا. یہاں تو بھائیوں کے لیے کینہ, پڑوسیوں کے لیے کینہ, رشتہ داروں کے لیے کینہ, بہنوں کے لیے کینہ, احباب کے لیے کینہ. دوستوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور دلوں میں کینہ ہوتا ہے, دوستوں سے سینے ملاتے ہیں دلوں میں کینہ ہوتا ہے, رشتہ داروں سے سینے ملاتے ہیں دلوں میں کینہ ہوتا ہے. یہ منافقین کی علامت ہے. ارے دلوں میں کینہ رکھنے والا کامل مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ صرف نماز اور تسبیح سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے. نہیں, بلکہ دل صاف ہوتے ہیں. اس لیے کہ ولی کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے. جس دل کے اندر کینہ ہو وہ خدا کا عرش کیسے ہو سکتا